موٹر سائیکل سواری کا تعارف اور ہیلمٹ کی اہمیت۔ اس ماڈیول میں آپ موٹر سائیکل سواری کی بنیادی چیزیں سیکھیں گے۔ پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ موٹر سائیکل کیا ہے۔ ایک موٹر سائیکل، جسے موٹر بائیک بھی کہا جاتا ہے، عام طور پر انجن سے چلنے والی 2 پہیوں کی سواری ہوتی ہے، جس پر ٹانگ اٹھا کر سوار ہوا جاتا ہے اور اس پر کنٹرول کے لیے ہینڈل موجود ہوتے ہیں۔ دنیا کے بیشتر حصوں میں موٹر سائیکلیں موٹر ٹرانسپورٹ کی سب سے سستی اقسام میں سے ہیں۔ موٹر سائیکل کی سواری ایک پرلطف تجربہ ہوتا ہے، لیکن اس میں خطرے بھی زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ موٹر سائیکل سوار خطرات سے کم محفوظ ہوتا ہے۔ موٹر سائیکلیں گاڑیوں سے ہلکی ہوتی ہیں اور کم وقت میں زیادہ تیز رفتار پکڑ سکتی ہیں۔ اسی لیے ایک موٹر سائیکل سوار کے پاس محفوظ طریقے سے موٹر سائیکل چلانے کے لیے مخصوص ہنر، معلومات اور مثبت رویہ ہونا چاہیے۔ حفاظت سب سے پہلے کا خیال ہر سواری کے لیے موجود ہونا چاہیے، کیونکہ وہ موٹر سائیکل سوار جو موٹر سائیکل کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے میں ناکام ہو، کسی حادثے میں ملوث ہو سکتا ہے اور شدید چوٹ کا شکار یا ہلاک بھی ہو سکتا ہے۔ محفوظ طریقے سے موٹر سائیکل چلانے کے لیے ان کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ کیا پہننا ہے؟ کس پر سوار ہونا ہے؟ موٹر سائیکل کے مختلف حصے۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ آپ کو موٹر سائیکل چلاتے وقت کیا پہننے کی ضرورت ہے۔ موٹر سائیکل چلانے کے لیے درست لباس اور ساز و سامان کا انتخاب نہ صرف سوار کو زخموں سے محفوظ رکھتا ہے، بلکہ سواری کو آرام دہ بھی بناتا ہے۔ موزوں ساز و سامان آپ کو موٹر سائیکل چلاتے وقت پرسکون، گرم اور خشک رکھتا ہے اور آپ کو سڑک سے توجہ ہٹائے بغیر اپنی سواری کا بھرپور لطف اٹھانے میں بھی مدد دیتا ہے۔ اسی لیے ہر موٹر سائیکل سوار کو حفاظت کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور ہمیشہ موٹر سائیکل پر سوار ہونے سے پہلے موزوں ساز و سامان کا انتخاب کرنا چاہیے۔ موٹر سائیکل سوار کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ ساز و سامان انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہیلمٹ، لباس، آنکھوں اور چہرے کی حفاظت، گلوز یا دستانے۔ آئیں ان حفاظتی ساز و سامان کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ ہیلمٹ۔ ہیلمٹ سر پر پہننے والا ایک حفاظتی آلہ ہے جسے موٹر سائیکل سوار استعمال کرتے ہیں۔ یہ سر کی شدید چوٹ سے بچاتا ہے اور موٹر سائیکل سوار کو زندہ رکھتا ہے اگر وہ سر پر اچھی طرح فٹ بیٹھا ہو۔ یہ موٹر سائیکل سوار کی آنکھوں کو گرد اور کیڑوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ یہ ہر موٹر سائیکل چلانے والے اور پچھلی سیٹ کی سواری کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہیلمٹ پہنے جو انہیں فٹ آتا ہو اور بندھا ہوا ہو۔ گاڑی کے کرمپل زون کی طرح ہیلمٹ بھی اس طرح بنائے گئے ہوتے ہیں کہ حادثے میں خود ٹوٹ جائیں۔ اس طرح وہ ٹکر سے لگنے والے زور کے اثر کو زائل کر دیتے ہیں جو دوسری صورت میں سر پر لگ سکتا ہے۔ کبھی کبھی ہیلمٹ پر حادثے کے بعد ظاہری نقصانات کے نشان عیاں نہیں ہوتے، مگر وہ اندرونی نقصانات کا شکار ہو جاتا ہے جو نظر نہیں آتے۔ یہ یقینی بنانے کے لیے کہ ہیلمٹ مکمل حفاظت کرنے کے قابل ہو، ہمیشہ حادثے کے بعد نیا ہیلمٹ خریدیں۔ مزید یہ کہ اجلے رنگ کا ہیلمٹ لیں جو کم روشنی اور خراب موسمی حالات میں بھی آسانی سے دکھائی دے۔ اب دکھائی جانے والی ویڈیو یہ سمجھنے میں مدد کرے گی کہ ہیلمٹ کی اہمیت کیا ہے اور یہ کیسے موٹر سائیکل سوار کو محفوظ رکھتا ہے۔ This is the helmet of a rider who crashed on a motorcycle. The damage you can see occurred during the accident. Fortunately, the rider wasn't fatally injured. But had he not been wearing his helmet, potentially fatal head injuries could have occurred. The helmet saved the rider's life by taking the force of the impact. How does a helmet protect a rider from serious injury in an accident? Let's take a look at the construction of a helmet. The hard outer cover is called the shell. The inside is comprised of an impact-absorbing styrofoam liner
and interior padding. The shell has the important job of protecting the rider's skull and scalp from injury. But protecting the skull and scalp does not necessarily save a rider's life. The skull contains the brain, the most important of organs. The brain is very delicate. A strong impact can injure the brain, even though it was not damaged directly. Let's see how this can happen in a test. Take a plastic container full of material as soft as the brain and drop it. The plastic container is undamaged, yet the material inside has been smashed. This is how the brain can be injured even though the skull and scalp are undamaged. The helmet uses its impact-absorbing styrofoam liner to protect the brain. Let's see how this liner works. Think of this egg as your head. First, let's place the egg in a container so that it is in direct contact with the container bottom, and put a lid on it. Drop the container from shoulder level, and you will find the egg has broken. Repeat the experiment, but this time put a styrofoam pad under the egg and drop it from the same height. The egg remains unbroken, even if the styrofoam pad has been slightly dented. The dent may appear minor, but in fact, in that instant of less than 1/100th of a second, when the impact occurred, the styrofoam absorbed the impact force, saving the egg from damage. This demonstrates the incredible protective power of a helmet's liner. But now that the styrofoam has absorbed one impact, will it be able to protect the egg again? This time the egg broke. This is because the first impact compromised the structural integrity of the styrofoam. Likewise, once a helmet suffers a strong impact, the styrofoam liner will be weakened even if the outward appearance of the helmet and liner appear normal. Imagine what could happen to you if you use a helmet that looks okay but has actually suffered impact damage. Also, make sure your chin strap is fastened securely. If it isn't, your helmet may be thrown off during a collision or a fall. Once again, please be sure to wear a helmet and have your chin strap fastened firmly whenever you ride. While riding, you are always exposed to the external environment. Unlike cars, motorcycles don't come with protection equipment to protect their riders. The rider is responsible for his own protection by means of a helmet and other protective gear. A helmet is essential for protecting your head. Please make sure to use a motorcycle helmet with an impact-absorbing styrofoam liner and to wear it properly. मुख्तलिफ स्टडीज ने तसलसल से दिखाया है कि हेलमेट पहनना चोटें कम करता है और मोटरसाइकिल सवार के हादसे में बच जाने की उम्मीद बढ़ा देता है। गर्दन की चोटों का सबब नहीं बनता, देखने और सुनने की सलाहियत पर असर नहीं डालता। आए मुख्तलिफ इकसाम के हेलमेट्स पर एक नज़र डालते हैं। मोटरसाइकिल चलाने के लिए मुख्तलिफ इकसाम के हेलमेट इस्तेमाल होते हैं। हर किस्म से हिफाजत के मुख्तलिफ दर्जे फराहम होते हैं। हेलमेट का इंतखाब करते वक्त इस बात पर गौर करें कि बेशतर मोटरसाइकिल हादसात में सर, चेहरे और ठोड़ी पर टक्कर शामिल होते हैं। चंद आम इकसाम के हेलमेट हैं: फुल फेस या पूरे चेहरे का हेलमेट, ओपन फेस या मुंह के 3/4 हिस्से का हेलमेट, मॉड्यूलर हेलमेट, हाफ या आधा हेलमेट, ऑफ रोड हेलमेट। फुल फेस या पूरे चेहरे का हेलमेट। फुल फेस हेलमेट सबसे आम इस्तेमाल होने वाले हेलमेट्स में से है क्योंकि यह पूरे सर, चेहरे और जबड़े के लिए हिफाजत फराहम करता है।
مزید یہ کہ کھلی سڑک پر جہاں بے تحاشا شور ہو وہاں فل فیس ہیلمٹ ایک خاموش اور پرسکون سفر فراہم کر سکتا ہے۔ یہ موسم اور اڑتی چیزوں سے بھی بہترین حفاظت فراہم کرتا ہے۔ اوپن فیس یا چہرے کے 3/4 حصے کا ہیلمٹ۔ اوپن فیس یا چہرے کے 3/4 حصے کا ہیلمٹ سر کو اوپر، سائیڈوں اور پیچھے سے اچھی حفاظت فراہم کرتا ہے، لیکن یہ چہرے اور ٹھوڑی کو محفوظ نہیں کرتا۔ آنکھوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اسے فیس شیلڈ کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ماڈیولر ہیلمٹ۔ ماڈیولر ہیلمٹ، جنہیں فلپ اپ ہیلمٹ بھی کہا جاتا ہے، پورے منہ کے ہیلمٹ ہوتے ہیں جن میں آگے کے حصے کو یعنی ٹھوڑی کی جگہ سے اوپر کرنے کی سہولت موجود ہوتی ہے تاکہ رکنے پر چہرے کو ظاہر کیا جا سکے۔ عام طور پر پہننے والا ماڈیولر ہیلمٹ کے سامنے والے ٹھوڑی کے حصے کو ہیلمٹ پر موجود لیور گھما کر اٹھاتا ہے۔ ہاف یا آدھا ہیلمٹ۔ ہاف ہیلمٹ کروزرز یا سکوٹرز میں زیادہ مقبول ہے۔ یہ دوسرے ہیلمٹ سے ہلکا اور زیادہ آرام دہ ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے یہ سب سے کم حفاظت فراہم کرتا ہے اور سر کے نچلے حصے اور گردن کو چوٹ کے سامنے کھلا چھوڑ دیتا ہے۔ آف روڈ ہیلمٹ۔ آف روڈ ہیلمٹ ایک انوکھے قسم کا ہیلمٹ ہے کیونکہ یہ آف روڈ ریسنگ کرنے والے موٹر سائیکل سواروں کے لیے خاص خصوصیات کے ساتھ آتا ہے۔ اس کی خصوصیات میں سن وائزر اور ٹھوڑی کا لمبا سیکشن شامل ہیں جو گرد اور ذرات سے بچاتے ہیں۔ یہ ہیلمٹ بنیادی طور پر چھوٹی ریس کے لیے موزوں ترین ہے۔ لباس۔ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے موزوں لباس اور جوتے پہننا موٹر سائیکل سوار کو ٹکر یا گرنے کی صورت میں چوٹ اور ہوا، بارش، پتھر اور ذرات کے اثر سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ خراب موسم میں موٹر سائیکل سوار کے جسم میں گرمائش برقرار رکھ کر تھکان کم کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ اجلے رنگ اور منعکس کرنے والی چیزیں جیسے سیفٹی ویسٹ موٹر سائیکل سوار کے لیے دوسرے سڑک استعمال کرنے والوں کو بہتر طور پر دکھائی دینا ممکن بناتی ہیں۔ ہبس والے دنوں کے لیے سنتھیٹک کپڑے کی جیکٹس اور پینٹس آرام دہ، ٹھنڈک والی اور محفوظ ہوتی ہیں جو موٹر سائیکل سوار کو بہتر طور پر متوجہ ہونے اور بائک کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے۔ آنکھوں اور چہرے کی حفاظت۔ موٹر سائیکل چلاتے وقت آنکھوں اور چہرے کی حفاظت انتہائی اہم ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک فل فیس ہیلمٹ موٹر سائیکل سوار کی آنکھوں کی مؤثر حفاظت کرے گا، لیکن جب آنکھوں کو تیز ہوا، ریت یا پتھروں سے بچانے کی بات ہو تو بہت سے اور آپشنز بھی موجود ہیں۔ وائزرز اور گوگلز آنکھوں کی بہترین حفاظت کے لیے بطور ایک مکمل حل دستیاب ہیں۔ یاد رکھیں، خراشوں والے وائزرز اور گوگلز رات کے وقت روشنی کو دھندلا اور بگاڑ سکتے ہیں اور اس لیے انہیں تبدیل کر دینا چاہیے۔ گلوز یا دستانے۔ دستانے حفاظتی سامان کے سب سے اہم اجزاء میں سے ایک ہیں کیونکہ انسان فطری طور پر گرنے سے بچنے کے لیے ہاتھ آگے کر دیتا ہے، لہذا حادثے کی صورت میں ممکنہ طور پر ہاتھ ہی وہ پہلی چیز ہیں جو زمین سے ٹکرائیں گے۔ اسی لیے موٹر سائیکل کے دستانوں کا صحیح جوڑا ہتھیلیوں، انگلیوں اور انگلیوں کے جوڑوں کو شدید چوٹ سے محفوظ رکھے گا۔ موٹر سائیکل کا انتخاب ان پر لطف کاموں میں سے ایک ہے جو موٹر سائیکل سوار کرتا ہے، لیکن یہ ہمیشہ اہم ہوتا ہے کہ صحیح بائک کا انتخاب کیا جائے جو سوار کے لیے موزوں ہو۔ مختلف اقسام کی موٹر بائکس دستیاب ہوتی ہیں، یہ ضروری ہے کہ آپ اس بائک کا انتخاب کریں جو آپ کے لیے موزوں ہو۔ اسے ہینڈل کرتے وقت آپ مکمل اختیار میں اور پرسکون محسوس کریں، جس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے لیے زیادہ اونچی، زیادہ طاقتور یا زیادہ بھاری نہیں ہونی چاہیے۔ موٹر بائکس کو ان کے استعمال کی بنا پر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ چند مختلف اقسام کی موٹر بائکس میں شامل ہیں: سٹینڈرڈ یعنی عام بائک، سکوٹر،
क्रूजर बाइक, स्पोर्ट्स बाइक, स्पोर्ट्स टूरिंग बाइक, एडवेंचर टूरिंग बाइक, ड्यूअल स्पोर्ट्स बाइक। आम बाइक। एक आम बाइक वो होती है जो सवार को एक आरामदेह सीधी पोजीशन में रखती है और उस पर हवा को फेरने के लिए कोई फेयरिंग मौजूद नहीं होता। ये इंजन की मुख्तलिफ इकसाम में दस्तयाब होती हैं और चलाने और संभालने में आसान होती हैं। स्कूटर बाइक्स। स्कूटर बाइक्स में आम तौर पर छोटे इंजन होते हैं और ये दूसरी बाइक्स की तरह ज्यादा तेज रफ्तार से चलने की अहलियत नहीं रखते। इन बाइक्स को हाईवे पर इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। स्कूटर बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी हासिल करने के लिए और बआसानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए बेहतरीन इंतखाब है। क्रूजर बाइक। क्रूजर वो मोटरसाइकिल है जो सवार को आरामदेह और टेक लगाई हुई पोजीशन में रखती है। हार्ले डेविडसन इस स्टाइल की मोटरसाइकिल बनाने वालों में सबसे ज्यादा काबिले शनाख्त है। क्रूजर आसानी से संभाले जाने के लिए नहीं पहचानी जाती, लेकिन ये लंबे सफर के लिए आरामदेह होती हैं। विंडशील्ड और लगेज कंपार्टमेंट्स की इजाफी सहूलियात से आरास्ता इस किस्म की मोटरसाइकिल सैरो सयाहत के लिए इस्तेमाल हो सकती है। स्पोर्ट्स बाइक। स्पोर्ट्स बाइक बुनियादी तौर पर रेसिंग मुकाबलों में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिलों की आम चलने वाली कानूनी शक्ल है। ये सवार को आगे की तरफ झुकी हुई पोजीशन में रखती हैं और आराम के बदले तेज रफ्तारी और आसान हैंडलिंग को तरजीह देते हुए बनाई जाती हैं। स्पोर्ट्स टूरिंग बाइक। स्पोर्ट्स टूरिंग बाइक वो किस्म है जो स्पोर्ट्स बाइक की कारकर्दगी और टूरिंग बाइक के लंबे सफर की सलाहियतों को अपने अंदर यकजा करती है। स्पोर्ट्स बाइक के मुकाबले में इन बाइक्स में सामान रखने की जगह होती है और ज्यादा आरामदेह बैठने की पोजीशन फराहम करती हैं। एडवेंचर टूरिंग बाइक। एडवेंचर टूरिंग बाइक वो होती है जो हमवार और ना हमवार दोनों सड़कों पर लंबा सफर करने के काबिल बनाती हैं। इन मोटरसाइकिलों में ऑफ रोड चलने के लिए ग्राउंड क्लियरेंस यानी जमीन से ऊंचाई ज्यादा होती है, ज्यादा फ्यूल की सलाहियत और ज्यादा काबिले एतमाद होने के लिए अंडर स्ट्रेस्ड इंजन होते हैं। ड्यूअल स्पोर्ट्स बाइक। ड्यूअल स्पोर्ट्स मोटर बाइक्स को ड्यूअल पर्पस बाइक्स भी कहते हैं क्योंकि ये हमवार और ना हमवार दोनों सतहों पर इस्तेमाल हो सकती हैं। इन बाइक्स में कच्ची जमीन पर बेहतर चलने के लिए ऊंची सीटें और ऊंची सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। याद रखें, मोटरसाइकिल सवार के लिए यह हमेशा जरूरी है कि वो मुख्तलिफ इकसाम की बाइक्स चलाते हुए मुहतात रहे। मुख्तलिफ इकसाम की मोटर बाइक्स के साथ मुहतात रहें। तहकीक ने साबित किया है कि मोटरसाइकिल सवारों को ज्यादा खतरा लाहक होता है जब वो ऐसी मोटर बाइक चला रहे हों जिससे वो ना वाकिफ हों। इसीलिए ये तजवीज करदा है कि किसी और बाइक को चलाते हुए मुहतात रहें, चाहे वो उसी मॉडल की हो। किसी ऐसी मोटर बाइक को चलाने से पहले जिसे आपने पहले कभी ना चलाया हो, आपको चाहिए कि वो तमाम सेफ्टी चेक्स करें जो आप आम तौर पर अपनी मोटर बाइक के साथ करते हैं। तमाम कंट्रोल्स का पता लगाएं, खास तौर पर इंडिकेटर्स, हॉर्न, हेडलाइट्स, फ्यूल कंट्रोल, और ये यकीनी बनाएं कि चलाते वक्त ये सब आपको बगैर देखे ही मिल सकें। गियर पैटर्न को चेक करें। बाइक चलाने से पहले थ्रॉटल, क्लच और ब्रेक्स को चेक करें। ब्रेक्स को टेस्ट करें ये पता चलाने के लिए कि वो कैसे काम कर रही हैं। मोड़ आहिस्ता काटें और खुद को रुकने का इजाफी फासला फराहम करें। आए अब मोटरसाइकिल के मुख्तलिफ हिस्सों को समझते हैं। मोटरसाइकिल के कुछ अहम हिस्से ये हैं: हैंडल बार, थ्रॉटल, फ्रंट ब्रेक लीवर, क्लच लीवर, शॉक एब्जॉर्बर, फ्रंट ब्रेक डिस्क, रेयर ब्रेक पेडल, फुट पैग, चेन, स्विंग आर्म। अब इन हिस्सों को तफसील से देखते हैं। हैंडल बार। हैंडल बार मोटरसाइकिल की स्टीयरिंग के अमल के लिए एक ट्यूब की शक्ल का पुर्जा है। ये थ्रॉटल, ब्रेक, क्लच, हॉर्न, लाइट के स्विच
اور ریئر ویو مرر لگانے کی جگہ بھی فراہم کرتا ہے۔ تھروٹل ہینڈل بار پر دائیں ہاتھ سے پکڑا جاتا ہے۔ گرپ کو اپنی طرف گھمانے سے رفتار بڑھتی ہے جبکہ اسے چھوڑنے سے رفتار کم ہوتی ہے۔ فرنٹ بریک لیور ہینڈل بار پر دائیں ہینڈ گرپ کے آگے ہوتا ہے جو ماسٹر سلنڈر سے جڑا ہوتا ہے۔ لیور پر دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے دباؤ سے موٹر بائک کی فرنٹ یا اگلی بریک کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ کلچ لیور بائیں ہاتھ کے ہینڈل بار گرپ کے آگے موجود ہوتا ہے جہاں بائیں ہاتھ کی انگلیاں اس تک پہنچ سکتی ہیں۔ کلچ کو اپنی طرف کھینچنا انجن کی ٹائروں تک ٹرانسمیشن منقطع کر دیتا ہے اور آپ کو بآسانی گیئر بدلنے کی اجازت دیتا ہے۔ شاک ایبزاربر جدید موٹر بائکس میں سڑک کے کھڈوں سے لگنے والے جھٹکوں کو جذب کرنے کے لیے مختلف قسموں کی فرنٹ سسپینشنز ہوتی ہیں۔ وہ عام طور پر ایڈجسٹیبل ہوتے ہیں، آسان اور مستحکم سواری فراہم کرنے کے لیے۔ فرنٹ بریک ڈسک جدید موٹر بائکس میں اگلے اور پچھلے ٹائروں کے لیے ڈسک بریکس ہوتی ہیں۔ ڈسک بریکس کے فوائد زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ موٹر بائک کو جلدی روک سکتی ہیں اور آسانی سے خراب نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ لمبے عرصے تک چلتی ہیں۔ ریئر بریک پیڈل ریئر یا پچھلی بریک کو کنٹرول کرنے کا پیڈل موٹر بائک کی دائیں طرف بالکل فٹ پیگ کے سامنے موجود ہوتا ہے۔ یہ ریئر ماسٹر سلنڈر سے جڑا ہوتا ہے۔ دائیں پاؤں سے بریک پیڈل پر دباؤ موٹر بائک کی ریئر یا پچھلی بریک کو کنٹرول کرتا ہے۔ فٹ پیگز موٹر بائک چلاتے وقت پیروں کو رکھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ چین موٹر بائک کی چین ڈرائیو ٹرین کا وہ حصہ ہے جو انجن کی پاور کو پچھلے ٹائر تک لے جاتی ہے۔ سوئنگ آرم جسے سوئنگ فورکس یا پیوٹڈ فورکس بھی کہتے ہیں، موٹر بائک کی پچھلی یا ریئر سسپینشن کا مرکزی جزو ہے۔ یہ ریئر یا پچھلے ایکسل کو مضبوطی سے پکڑے رکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے تاکہ سسپینشن سڑک کے جھٹکوں کو جذب کر سکے۔ ایک محفوظ اور آرام دہ سواری حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ خود کو اور اپنی موٹر بائک کو تیار کریں۔ اسی لیے ہر موٹر بائک کو صحیح طریقے سے تیار اور ایڈجسٹ کرنا چاہیے۔ خود کو اور اپنی موٹر بائک کو تیار کرنے کی تجاویز۔ مختلف موٹر بائکس پر مختلف طریقوں سے بیٹھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ درست طریقے سے بیٹھنے کی پوزیشن سوار کو بغیر کسی مشکل کے موٹر بائک پر مکمل کنٹرول فراہم کرے گی۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ خود کو اور اپنی موٹر بائک کو تیار کرتے وقت آپ کے ذہن میں کیا ہونا چاہیے۔ موٹر بائک پر بہتر کنٹرول کے لیے آپ کو اس پر بیٹھے ہوئے آرام دہ محسوس کرنا چاہیے۔ اپنا سر اونچا رکھیں اور اپنی نظر کی سیدھ سڑک کے برابر رکھیں۔ آپ کے بازو پر جسم کو اٹھا کر رکھنے کی وجہ سے زیادہ دباؤ نہیں ہونا چاہیے اور آپ کے پیروں کو فٹ پیگ سے جڑا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی بائک میں ایڈجسٹیبل کلچ اور بریک لیورز ہیں تو انہیں ایسے سیٹ کریں تاکہ آپ کی انگلیوں اور پیروں کی رسائی ان تک آسان ہو۔ ہینڈل بار کے اتنا قریب بیٹھیں کہ آپ بازوؤں میں ہلکے سے بل کے ساتھ اسے پکڑ سکیں۔ آپ کے لیے بازوؤں کو سیدھا کیے بغیر ہینڈل بار کو موڑنا ممکن ہونا چاہیے۔ ہینڈل گرپس کو مضبوطی سے پکڑیں اور اپنی کلائیوں کو نیچے کی طرف رکھیں، انگلیوں کے جوڑوں کو سب سے اونچا رکھتے ہوئے۔ یہ آپ کو کلچ اور بریک لیورز تک پہنچنے میں آسانی فراہم کرتے ہوئے تھروٹل کا بہتر کنٹرول دے گا۔ بریک لگانے پر جھٹکوں کو سہنے کے لیے آپ کی کہنی تھوڑے بل کے ساتھ جسم کے قریب اندر کی طرف ہونی چاہیے۔ مڑتے، آہستہ ہوتے یا رفتار تیز کرتے وقت بائک کو متوازن اور قابو میں رکھنے کے لیے فیول ٹینک کو اپنے گھٹنوں سے مضبوطی سے پکڑیں۔ چلتے وقت آپ کے پاؤں فٹ پیگز پر مضبوطی سے بالکل ان کے برابر لگے ہونے چاہیے اور پیروں کے کنٹرولز کو استعمال کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔